بی جے پی کے ساتھ کام کرتے ہیں جرنلسٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت تبھی سیریس ہوگی جب وہ 5 اگست کے سٹیپس کو اکنالج کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ان چیزوں پہ اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا جس کے تحت کشمیر نے انڈیا کو جوائن کر لیا تھا، اور 370 اس ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ڈیفائن کرتا ہے۔ ہمارا مسئلہ 370 نہیں ہے۔ اچھا، اس وقت پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑے زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ تھا ہے، لیکن یہ تھا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 370 کے معاملے میں پاکستان کرتے ہیں۔ ایک تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ نے کہ جو خطہ ہے اس میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کی جانب سے بھی یہ اب مذاکرات کو لے کے خاصا وارم جیسچر دیا گیا۔ جو مودی ہیں، پرائم منسٹر مودی، ان کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا گیا جس میں وہ اعتماد کی فضا قائم رکھنے کے اور خوشگوار تعلقات کے خواہاں ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ۔ یہ ایک بڑی روٹین کی چیز ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 70 سال تک یہ لیٹرز ایکسچینج ہوتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے نیشنل ڈے پہ، یوم آزادی پہ دونوں ممالک کے سربراہ ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے ہیں، ان کی بلکہ اس سے کئی زیادہ سبسٹینٹیو لیٹرز لکھے گئے ہیں۔ یہ تو لیٹر بہت ہی، ایک تو اس میں کوئی سبسٹنس نہیں ہے، دوسری جو ایک انہوں نے سبسٹینٹیو ایشو کی بات کی ہے وہ ہے ٹیررزم۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹیررزم کا مینشن کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان بھی ٹیررزم پہ بھارت سے بات کرنا چاہے گا۔ جو چیز اس میں تھوڑی سی مجھے انٹریگنگ لگی ہے کہ ہماری طرف سے جس طرح ایک پبلک فورمز پہ جس طرح ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جیسے بہت بڑا بریک تھرو ہو گیا، گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے، کیونکہ بہت اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں، اور وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی ہیں کہ پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر سٹیٹمنٹس ہیں کہ جب تک انڈیا 5 اگست کے سٹیپس کو رول بیک نہیں کرتا، بھارت سے بات چیت نہیں ہو سکتی۔ تو کیا وہ کوئی ایشورنس ملی ہے کہ وہ سٹیپس رول بیک ہونے والے ہیں؟ اگر آپ انڈیا کے جو سوشل میڈیا پہ پبلک فورمز میں ڈبیٹ ہو رہی ہے، یا جو انڈیا کے جو ان کی ایجنسیز کے ساتھ یا بی جے پی کے ساتھ کام کرتے ہیں جرنلسٹ، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات چیت تبھی سیریس ہوگی جب وہ 5 اگست کے سٹیپس کو اکنالج کریں گے اور ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ ان چیزوں پہ اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو ان حالات میں کیا کوئی ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے؟ مجھے لگتا نہیں۔ جی ہاں، صحیح ہے، آپ کی اسسمنٹ ہے، لیکن آرٹیکل 370 کی تنسیخ کا ذکر ہم نے بھی کیا نہیں جب یہ ویلکم کیا اس کی مودی صاحب کے جیسچر کو، اور یہ ڈی جی ایم اس کا جو ہوا ہے۔ خیر، یہ تو ایک طرف نہیں بات ہے کہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف کا جو رول تھا اس وقت سرتاج عزیز اور ان دونوں کو بھی سنب بھی کیا، وہ جو طارق فاطمی صاحب تھے، اور باقی بھی ان سب کو گلوب سے باہر رکھا۔ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، جو کہا جاتا تھا کہ بلکہ کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے، تو اس حد تک تو بات چلے گی تھی۔ اس کا جواب تو ان ایلیگیشنز کا اور ریزنز کیا ہیں، اس کا جواب تو نواز شریف صاحب ہی دے سکتے ہیں۔ میں تو آئی کانٹ ریڈ ہز مائنڈ۔ لیکن تسنیم صاحبہ، آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی 16 مارچ 2020 کی ایک سٹیٹمنٹ تھی، اور اس میں آپ نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ نواز شریف کے دور میں دفتر میں نے بات کی تھی اس کانٹیکسٹ میں کہ آئی واز اسپوکس پرسن منسٹری کی، اور اس حیثیت میں جو انسٹرکشنز ملی تھیں میں اس کے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی۔ باسط صاحب کو کیا انسٹرکشنز گئیں، باسط صاحب سے کیا بات ہوئی، ان کے کیا ایکسپیرینسز ہیں، اس کے بارے میں وہی بات کر سکتے ہیں، یا اس کے پیچھے ریزن کیا تھی وہ نواز شریف صاحب بتا سکتے ہیں۔ میں نے بات کی تھی کہ ایز اسپوکس پرسن جب آپ کو پالیسی پہ بولنا ہوتا ہے
تو آپ کو کیا پیرامیٹرز آپ کے پاس ہوتے ہیں، نیچرلی آپ سے آن دا اسپاٹ بھی سوال ہوتے ہیں. میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی اور ان انسٹرکشنز کی بات کی تھی، یا کب مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گی. اور یہ وہ باتیں ہیں جیسے یہ کہنا کہ میں نے کامنٹ نہیں کرنا، یہ میں اس وقت بھی لائیو میڈیا کو بھی میں نے کہا تھا، اس لیے میں نے کوئی ایسی نئی بات کی نہیں. میں نے تب بھی کہا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اس پہ بات نہیں کریں گی، تو وہ میں اس وقت بات کر چکی تھی. جہاں تک یہ آسپیکٹ ہے ہائی کمشنر کو کیا انسٹرکشنز گئیں یا کیا ہوا، اس پہ میں بات نہیں کر سکتی کیونکہ وہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں. نظامی صاحب، اچھا، اس وقت تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہم تھوڑے زیادہ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ تھا ہے، لیکن یہ تھا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک 370 کے معاملے میں پاکستان اس کو ایکسیپٹ کر لے، یہ اینیکسیشن آف کشمیر کو، اور اس مطالبے سے دستبردار ہو جائے کہ اس کو ریووک کیا جائے 370 کو، معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور ظاہر ہے پاکستان کے لیے کرنا بہت مشکل ہوگا. دیکھیے 370 کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت پاکستان نے کبھی بھی کھل کے بہت سے 370 کی ریسٹوریشن یا اس کا سیکریسنٹ ہونے کی بات نہیں کی، کیونکہ وہ فنڈامنٹلی اس چیز پہ بیس کرتا ہے کہ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا تھا جس کے تحت کشمیر نے انڈیا کو جوائن کر لیا تھا، اور 370 اس ریلیشن شپ کو ایک طرح سے ڈیفائن کرتا ہے. ہمارا مسئلہ 370 نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اینیکسیشن، آکوپیشن کے بعد کشمیریوں کی زبردستی انڈیا میں شمولیت اور اینیکسیشن اور آکوپیشن کو مزید اس کے جو انڈر سچویشن ہے اس کو اور ایگریویٹ کرنا ہے. تو ہمارا مسئلہ وہ ہے، اور جو حکومت پاکستان کہتی آئی ہے جب سے یہ بھارت نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ بھارت سے بات چیت نہیں ہوگی جب تک وہ رول بیک کر کے اسٹیٹس کو انٹر نہیں کر دیتے، جس پہ پاکستان اور بھارت کی نیگوسیشنز ہوتی رہی ہیں. لیکن اسی دورانیے میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس تناظر میں اس کا بڑا ذکر ہو رہا ہے. جو سابق ہائی کمشنر ہیں دہلی میں پاکستان کے، عبد الباسط صاحب، ان کی کتاب ہے جس نے ابھی آنا ہے منظر عام پہ، جس کا ٹائٹل ہے دشمنی. ایک بھارتی جرنلسٹ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے مودی کی ترجیحات کو یک طرفہ اہمیت دی اور جو کشمیر کا معاملہ ہے اس کو پس پشت ڈالا. اور ایسا ہی تسنیم اسلم صاحبہ کی جانب سے بھی ایک بیان ماضی میں آیا تھا. تو نظامی صاحب، یہ ایسے موقعوں پہ جب خوشگوار تعلقات کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس طرح کے بیانات کیوں سامنے آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ تو باسط صاحب کی کتاب ہے میرے خیال سے، جس میں انہوں نے بڑا یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ ضرور ذرا اومنس ہے، کیونکہ عمومی طور پہ یہ پروپیگنڈا یا یہ موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے کشمیر کاز کو ایک لحاظ سے سیبوٹاج کیا، کیونکہ وہ ہر حالت میں اپنے کاروباری مفادات کے لیے وہ بھارت سے دوستی ہے. اور